تو بندوں کی طرف سے ارشاد ہوا، ابھی مفتی عاشق حسین صاحب سے آپ نے سنا کہ آؤ ہماری بارگاہ میں، نماز میں آؤ تو ہم سے طلب کرو، دعا کرو، تو کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو اس کی ہدایت کر، سیدھی راہ کی، سیدھی راہ پر چلا۔ ایمان والے تو ہیں، پہلے سے ایمان والے ہیں، اب اس میں اور استقامت پیدا ہو، پختگی پیدا ہو، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ ابھی آپ سوچ ہی رہے کہ کون سے راستے پہ جائیں، قرآن کے راستے پہ جائیں، کس کے راستے پہ جائیں؟ لیکن جب کچھ نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ چلا۔ راستہ کس کا؟ جن پر تیرا انعام ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ سمجھ جاؤ، جب کوئی کہے کہ نبی کے بعد کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے اور پھر علم غیب رسول کا انکار کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میرے لیے اٹھا لی گئی، اب میں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے اس میں ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ نبوت جو ہے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اب جو یہ کہے کہ اس کے بعد، سرکار کے بعد کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، اور سرکار کے علم غیب کا انکار کرے، آپ سمجھ لو کہ وہ جو ہے وہ شیطان کی راہ پر ہے، سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے فرقے اٹھیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اکیلا چلا وہ گیا جہنم میں، تو جس نے اکیلی راہ چلی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب جو ہے بڑی جماعت جو ہے وہ کس کی جماعت ہے؟ اب بتایا علماء کرام نے کہ جماعت میں جو حق پر ہوں ان کے ساتھ میں رہو، اور پھر ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ سارے لوگ اس پر نہ ہوں، لیکن اگر جو اکیلا ہوگا وہی ایک جماعت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں اولیاء کاملین کی جماعت ہے، علماء ربانین ہے، صحابہ کی جماعت ہے، وہ ان کے ساتھ میں ہے، تو وہ جو ہے اس جماعت میں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم پر وہ قوم ظاہر ہو جب وہ میرے صحابہ کو گالی دے، قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہنا کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا، کیسے؟ ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آنے واحد کو دیدار کیا، تو اس کو جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور فرماتے ہیں روایت میں جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اب جو یہ اٹھے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، ان کی سچی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ اگر تم چاہتے ہو اور یہ سمندر پار کرنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ رات کا اندھیرا ہے اور دریا کو پار کرنا ہے، تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو، اس پہ سوار ہو گئے اور
صحابہ کرام جو ہیں وہ ہدایت کے نجوم ہیں، ان کو جس میں سے ایک کی بھی پیروی کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اصحابی کا نجوم بأیہم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ہدایت کے نجوم ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لے گا ہدایت کو پا جائے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی، صحابہ کرام کا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور صحابہ کرام میں سے جنہوں نے ایک سا اور آدھا سا خرچ کیا، اس کی برابری، اس آدھا سا کی برابری یہ پورے پہاڑ کا سونا برابری نہیں کر سکتا۔ اب میرے صحابہ کا جب ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روک دو، ان کی مشاجرات میں نہ پڑو۔ تو اسی لیے حضرت شہاب الدین خفاجی نے فرمایا اور انہوں نے حق فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جو امیر معاویہ کی شان میں طعن کرے، تشریح کرے، ان کو گالیاں دے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ جو گالی دے تو وہ کہیں کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کسی قوم کا ہو، پٹھان ہو، مغل ہو، سید ہو، کوئی ہو جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت و جماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حج فرمائے۔ کہ